کرونا اگر کسی ایک ملک تک محدود ہوتا تو گزشتہ ایک سالہ یلغار کی وجہ سے 15 کروڑ تک کی آبادی والے کسی ایک ملک کا ہر فرد اس مرض کا مزہ ضرور چکھ چکا ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی آبادی والے ممالک میں روس، میکسیکو، جاپان، ایتھوپیا، فلپائن اور مصر جیسے بڑے ملک بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ یہ فیصلہ کر لیتا کہ اس مرض کے تحت اس نے گزشتہ امتوں کی طرح بستیوں کو اپنے عذاب سے تباہ و برباد کرنا ہے تو اس وقت دنیا کے 232 ممالک میں سے 33 ممالک صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے، یعنی جن ممالک کی آبادیاں کل ملا کر 32 لاکھ بنتی ہیں۔ اگر 32 لاکھ سے کم کسی ایک ملک کو ہی صفحہ ہستی سے مٹانا مقصود ہوتا تو اب تک جارجیا، آرمینیا، کویت، پیناما، گیمبون جیسے کسی ملک کے تمام عوام موت کی آغوش میں جا چکے ہوتے اور وہ ملک عبرت کا نشان ہوتا۔ اس وائرس کے دنیا میں پھیلاؤ اور اس کے وقفوں کے ساتھ حملہ آور ہونے اور شکلیں بدلنے میں بھی اللہ نے لاتعداد نشانیاں رکھتی ہیں تاکہ انسان انہی پر غور کرے۔ ویسے تو وائرس کی دنیا کی ایک تاریخ ہے جس کے سامنے انسانی ترقی اور سائنسی دریافت بے بس ہے۔ ایک خوردبین سے نظر نہ آنے والا یہ ذرہ جسے زندوں میں شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مردوں میں، جس کے آغاز کا کسی کو علم نہیں۔ اندازہ ہے کہ جب سے یہ کائنات چلی آ رہی ہے اتنے ہی عرصے سے وائرس بھی کروڑوں کی تعداد میں ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں، جسے موت دینے پر انسان آج تک قادر نہیں ہو سکا، اور جو مرتا ہے تو اپنی لاش کی صورت کوئی نشانی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ان پر اسرار قاتل وائرسوں کی ایک وسیع دنیا ہے جہاں سے کوئی ایک وائرس کچھ عرصے کے بعد ایک خوفناک عفریت کی طرح دندناتا ہوا انسانی آبادیوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ انسان عالم بے بسی میں اس سے لڑنے لگتے ہیں مگر وائرس اپنی طبعی عمر گزار کر غائب ہو جاتا ہے۔ انسان نے اب تک 5000 سال کی تاریخ کو مرتب کیا ہے۔ اس تاریخ کے مطابق وائرس کا سب سے قدیم حملہ 1200 قبل مسیح میں بابل کی سلطنت پر ہوا تھا جو انفلوئنزا کے وائرس سے ملتا جلتا تھا۔ اس وائرس کا ذکر قدیم سنسکرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد 429 قبل مسیح سے لے کر 426 قبل مسیح تک یونان کے ایتھنز شہر میں پلیگ طاعون پھیلا جس نے پورے یونان اور شمالی افریقہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن رومن سلطنت میں 165 عیسوی سے 190 عیسوی تک 29 سال چیچک کا وائرس ایسا پھیلا کہ اس محدود آبادی والی قدیم دنیا میں بھی 1 کروڑ لوگوں کی جانیں لے گیا۔ لیکن جس پلیگ کو اب تک عالمی تباہی کی علامت سمجھا جاتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے 3 دہائیاں قبل ہوئی تھی، جسے پلیگ آف جسٹینین کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے 10 کروڑ لوگ مرے تھے اور 60% یورپ موت کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ 1346 عیسوی سے 1356 کا پلیگ تو ابھی چند صدیاں پہلے کی بات ہے جسے کالی موت کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وائرس سے 2 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ گزشتہ 40 سالوں سے ان وائرسوں کے حملوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور ان کی حیت ترکیبی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ جدید دنیا میں ان کے خاتمے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، یعنی جیسے صدیوں پہلے کی امراض کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ہم نے چیچک، پلیگ اور پولیو پر قابو پا لیا ہے، آج کا انسان اب ایسے دعوے نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1981 میں حملہ آور ہونے والے وائرس ایڈز کا 40 سال کے بعد بھی خاتمہ نہیں ہو سکا۔ اب تک اس مہلک وائرس سے 3 کروڑ 85 لاکھ 41,336 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور انسان کے علم و سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ وائرس ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ویسے تو انفلوئنزا کا وائرس سلطنت بابل جتنا قدیم ہے لیکن یہ بھی بار بار شکلیں بدل کر حملہ آور ہوتا آ رہا ہے۔ اس کا آخری بڑا حملہ 2009 میں سوائن فلو کے نام سے ہوا تھا جس میں 3 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ اس بے بسی کے عالم میں سائنسدان ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں اور اس بیماری کی گرہیں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی تمام تر جد و جہد کا تعلق صرف اور صرف ویکسین اور مادی دنیا تک محدود ہے۔ لیکن وہ جو اہل دانش ہیں، اہل فلسفہ و دلیل ہیں، ان کو میرا اللہ ایسی تمام آفات و بلیات اور عذاب و آزمائش کو ایک غیر مادی اور منطقی سطح پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ سب اس کی نشانیاں ہیں جن سے عقل والوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک آفات و آزمائش انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے نازل کی جاتی ہیں، اور ایسا کرنے میں اللہ کا صرف ایک ہی مقصد پوشیدہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے عذاب کا کوڑا موجودہ دنیا میں اب ویسا نہیں پڑتا جیسا پچھلی امتوں کی مکمل تباہی و بربادی کی صورت میں پڑتا تھا۔ اس وقت عذابوں کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جانب رسول
رسول مبعوث کر کے اتمام حجت کی جاتی تھی، اور ہم عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں جب تک کسی رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ بنی اسرائیل۔ ایک اور جگہ وضاحت کی، اور آپ کے رب کی شان نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرتے جب تک ان کے مرکزی مقام پر رسول نہ بھیجتے جو انہیں ہماری آیات سناتے۔ القصص۔ اگر اس اصول پر آج بھی عمل درآمد ہو رہا ہوتا تو اب تک کرونا کی ان 32 لاکھ اموات سے کم از کم 30 سے زیادہ چھوٹے ممالک صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور تکمیل دین کے بعد اللہ اب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے ایسی آفتوں سے جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم لازماً مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے قبل، شاید کہ یہ رجوع کر لیں۔ السجدہ۔ یہ ہے وہ اصول، لیکن موجودہ دور کے اہل دانش کو غور کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کن نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اللہ سے کیسی دوری اختیار کر رکھی ہے کہ دنیا پر تیزی کے ساتھ بار بار آزمائشیں نازل ہو رہی ہیں۔ کورونا کے اس حملے میں انسانی بے بسی اور بے بضاعتی کے عالم میں کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ دنیا کے 222 ممالک آج کورونا کا شکار ہیں، لیکن ان میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں اموات 1000 سے بھی کم ہیں۔ ان ممالک میں وسائل سے محروم اور پسماندہ ترین ملک بھی شامل ہیں۔ اس کے برعکس جن ممالک میں کورونا کی موت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں وہ ترقی یافتہ ملک ہیں۔ اہل دانش و دلیل اگر ان ممالک کے گزشتہ 30 سال کے اعمال و افعال، کردار و افکار اور تعلق الہی کا ایک دفعہ جائزہ لیں تو اللہ انہیں اپنی ناراضگی کی وجہ ضرور سمجھا دے گا۔ انہی ملکوں کو خاص طور پر جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اگر انسان باحیثیت مجموعی اپنے اندر جھانکنا شروع کر دے، باحیثیت قوم اپنے جرائم کا جائزہ لے، تو اسے یہ بات چند سیکنڈوں میں سمجھ آ جائے گی، اور وہ یہ یقیناً جان لے گا کہ اس کورونا کا صرف ایک ہی علاج ہے: اجتماعی ندامت، اجتماعی شرمندگی و خجالت اور اجتماعی استغفار۔